میرا نام سلونی ہے۔ ہم لوگ انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہاں پر 100 گھر تھے اور 2-4 دکانیں۔ لیکن اس گاؤں کی اپنی کچھ روایتیں اور اصول تھے جن کو سارے گاؤں میں ماننا ہوتا تھا۔ یہاں پر ایک شخص کی شادی ہوتی تو اس میں سارا گاؤں شامل ہوتا تھا۔ میری عمر 17 سال تھی جب میری شادی ہوئی، اور شادی کے اگلے ہی دن ایک شور پر میری آنکھ کھلی۔ یہ کسی لڑکی کی چیخنے چلانے کی آواز تھی جو بری طرح سے چیخ رہی تھی، اور شاید یہ آواز ہمارے گھر کے چوتھے گھر سے آ رہی تھی۔ لیکن اس گھر میں تو میری بہت اچھی سہیلی کی شادی ہوئی تھی۔ مجھے تو یہ چیخیں اسی کی لگ رہی تھیں۔ شادی ابھی ہی ہوئی تھی۔ اپنے شوہر سے کہتی کہ چلیں باہر جا کر دیکھنا ہے کیا ہو رہا ہے، تو پھر شوہر بات نہیں مانتا۔ لیکن اس گاؤں میں رواج تھا کہ اگر ایک کو مسئلہ ہوتا تو سارا گاؤں اس کی مدد کرنے کے لیے ضرور باہر نکلتا تھا۔ اگر کسی کے گھر سے کوئی شخص باہر نہیں نکلتا تھا تو اس بات کو برا سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے ہم بھی دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میری سہیلی بری طرح سے رو رہی تھی کیونکہ اس کا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا اور اس کی میت پر ہی یہ فیصلہ ہوا۔ اب میری سہیلی کی شادی اس کے سسر سے کروا دی جائے گی۔ وہ بری طرح سے چیخ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی مار دو، میں یہ سب نہیں کروں گی، کیونکہ یہ اس گاؤں کا رواج تھا کہ اگر کوئی لڑکی بیوہ ہو جاتی یا اس کا شوہر مر جاتا تو اسے اپنے ہی خاندان کے کسی مرد سے شادی کرنی پڑتی، وہ بھی میت کے تیسرے دن۔ اور پھر اس بات سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ مرد کون ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے یا پھر بچہ ہے۔ اس لڑکی کا کیا لگتا ہے، اس کا جو کچھ بھی لگتا ہے، اس کی شادی کروا دی جائے گی۔ اس لیے یہ رسم رکھی گئی تھی کہ اگر کوئی لڑکی کسی کے گھر سے چلی جائے تو پھر وہاں سے واپس نہ آئے، اگر اس کا شوہر مر جائے تب بھی نہیں۔ سب لوگ کہتے تھے کہ اس رواج کے پیچھے حکمت ہے کہ کوئی بھی عورت بنا مرد کے نہ رہے، اور ایک گھر میں جائے تو اس کا جنازہ ہی نکلے، خود نہ نکلے۔ لیکن اب یہ حکمت بہت ہی پیچھے رہ گئی تھی، اور اس رواج کو لوگوں نے ایسا بنا لیا تھا کہ اس میں سے اپنا فائدہ نکالتے تھے۔ گھر میں ایک لڑکی آئی ہے، اس کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے دیور جیٹھ اس پر نظر رکھتے اور اس سے شادی کر لیتے، اور اگر ان کی بیویاں حیات ہیں تو وہ بھی کچھ نہ کر سکتی تھیں۔ میری سہیلی کی شادی اس کے سسر کے ساتھ کروا دی گئی، جس کو وہ اپنے باپ کی جگہ رکھتی تھی، اور اب وہ اپنی ساس کی سوکن بن چکی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے واپس بھیج دو، میں اپنے بچے لے کر چلی جاؤں گی، میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ ابھی تو میں اس کے لیے جی بھر کر رو بھی نہیں پائی، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہیں مانی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس کو تسلی دینا چاہتی تھی، لیکن یہاں پر ایک اور رواج تھا کہ نئی نویلی دلہن کسی بیوہ کے پاس نہیں جا سکتی۔ میں اس کو تسلی بھی نہ دے پائی۔ اس گاؤں میں اس طرح کے بہت سے اصول اور رسمیں تھیں جو شاید انسانوں کے لیے نہیں بنائی گئی تھیں۔ ان اصولوں میں انسانیت پیچھے رہ جاتی ہے۔ میرا شوہر اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور میرے سسر بھی اس دنیا میں نہیں تھے۔ گھر میں صرف میری ساس تھی۔ پتہ نہیں میرے دل میں برے خیال کیوں آتے تھے، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ میں اپنی دوست کے بارے میں کافی دن تک پریشان رہی۔ پھر پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو گئی اور وہ اسی گھر میں رہتی ہے۔ عورت پر ظلم ہو جاتا ہے تو وہ کیا کر سکتی ہے سوائے اس ظلم کو برداشت کرنے کے۔ میری زندگی اچھی جا رہی تھی۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا بھی دیا، لیکن میرا بیٹا بالکل میرے شوہر جیسا تھا۔ میرا شوہر اس کو عجیب و غریب قسم کی باتیں سکھاتا تھا کہ اس اصول پر عمل کرنا ہے، یہ ہمارے خاندان کے بنائے ہوئے اصول ہیں، اس گاؤں کے تم نوجوان لڑکے بنو گے، تمہارا کام ہے سب کی حفاظت کرنا۔ کچھ باتیں تو اچھی تھیں، لیکن وہ میرے بیٹے کو بالکل اپنا جیسا بنا رہا تھا۔ اصول پرست اور اصولوں کے لیے لوگوں کو بھی قربان کر دینے والا میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اس طرح کا بنے، لیکن وہ بن رہا تھا۔ میرا بیٹا مجھ سے بھی دور دور رہتا تھا۔ میں اس کو گلے سے لگانا چاہتی ہوں، کبھی اس کے سر پر ہاتھ لگاتی یا بوسہ دینا چاہتی تو وہ کہتا کہ امی ایسا نہ کیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ میری ماں ہیں، آپ کا اپنا ایک مقام ہے، آپ مجھے ہاتھ مت لگایا کریں۔
مجھے بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ چھوٹا سا تھا میرے سامنے کبھی اتنا بڑا ہو گیا۔ میرے لیے تو ابھی بھی وہ چھوٹا ہی تھا۔ ماں باپ کے لیے تو اولاد چھوٹی ہی رہتی ہے، لیکن میرا بیٹا بہت کم عمری میں بالکل کسی جوان مرد کی طرح پیش آتا تھا۔ اس میں بچوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا بھی نہیں تھا اور ہر مسئلے میں بولتا تھا، بڑی پکی اور مضبوط بات بھی کرتا تھا۔ کبھی کبھی خوشی ہوتی تھی کہ اپنی عمر کے بچوں سے زیادہ سمجھدار ہے، لیکن کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا تھا کہ اس کے باپ نے اس سے اس کا بچپن چھین لیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اس گاؤں میں نہ رہے، نہیں تو اس کی سوچ بھی ایسی ہو جائے گی۔ اب یہ سب کچھ ہو چکا تھا، وقت گزرنے لگا، وہ 12 سال کا ہو گیا اور اس کے بعد ایک دن اچانک مجھ پر قیامت ٹوٹی جب مجھے یہ پتا چلا کہ میرا شوہر ایک حادثے میں اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ وہ سڑک پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ یہ خبر جب مجھ تک پہنچی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے لیے تو آج ہی قیامت آ گئی تھی۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میرے شوہر کی ماں بھی بری طرح سے رو رہی تھی اور میرا بیٹا بھی۔ ہم سب ابھی کچھ دیر ہی روئے تھے کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اب اس کا کیا ہوگا؟ اب سلونی کی شادی کس سے کرائیں گے؟ ان کے گھر میں تو کوئی مرد بھی نہیں ہے، پھر اس کا کیا ہوگا؟ ایک تو مجھ پر اتنی بڑی قیامت گزر گئی تھی، اوپر سے یہ لوگ سوچ نہیں رہے تھے کہ ابھی میرے شوہر کی میت پڑی ہے اور لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میری ساس نے سب کو کہا کہ اپنے منہ بند رکھو، میرے بیٹے کو اس دنیا سے سکون سے جانے دو۔ میرے شوہر کو دفنا دیا گیا اور اس کے بعد اگلے ہی دن گاؤں کے کچھ لوگ آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا کیونکہ 3 دن سے پہلے نکاح ہو جانا چاہیے۔ میری ساس نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو کوئی بھی مرد نہیں ہے، تو گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ مرد ہے آپ کے گھر میں، اس کا اپنا بیٹا جو کہ 12 سال کا ہے، کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اس کا اپنا بیٹا ہے۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ رسم میں یہ نہیں لکھا گیا کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کون کس کا بھائی، بس یہ لکھا ہے کہ گھر میں جو بھی مرد موجود ہوگا اس کے ساتھ شادی کروا دی جائے گی، اور اس گھر میں اس کا اپنا ہی بیٹا موجود ہے، اسی لیے اس کے ساتھ اس کو شادی کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ اگر میں سامنے آ کر کوئی بدتمیزی کرتی تو سارے خاندان کو سزا ملتی، یہ بھی اس گاؤں کا ایک اصول تھا، اس لیے میں سامنے آ کر کچھ نہ بول پائی۔ لیکن میری ساس نے محتاط الفاظ میں کہا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا، کچھ تو رحم کریں، یہ اس کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 دن سے پہلے ان کی شادی نہیں کروائی تو پھر پورے گاؤں میں کوئی عذاب آ جائے گا۔ آج تک اس رسم کو ساری عورتوں نے پورا کیا ہے اور ابھی پیچھے ایک لڑکی نے اپنے سسر سے شادی نہیں کی کیا؟ وہ اب اس کی بیوی بن کر خوش نہیں رہ رہی کیا؟ یہ تو سلونی کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے پیچھے ہمارے گاؤں میں کوئی عذاب لے آئے گی، ہم سب کو مصیبت میں ڈال دے گی۔ ہو سکتا ہے سیلاب آ جائے، ہو سکتا ہے ہماری فصلیں جل جائیں، عذاب تو اسی طرح کے آتے ہیں۔ میری ساس نے مزید کوئی بات نہیں کی تو لوگوں نے کہا اگر تم نے رسم پوری کرنے کے معاملے میں کوئی مسئلہ ڈالا تو پھر تمہیں سائڈ پر بھی کرنا ہمیں آتا ہے، کیونکہ پھر تم بھی ہمارے لیے خطرہ ہو اور تمہاری بہو بھی اور تمہارا پوتا بھی۔ اس بات کا کیا مطلب تھا میری ساس بھی سمجھ گئی تھی اور میں بھی، کہ ہم نے اس رسم کو پورا نہیں کروایا تو یہ لوگ ہم تینوں کو جان سے مار دیں گے۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، اتنی مجبوری میں میری شادی میرے بیٹے کے ساتھ کروا دی گئی۔ مجھ پر کیا گزری تھی یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ کسی پر قیامت آ گئی، پر کبھی کبھی قیامت کے بعد بھی ایک اور قیامت بھی آتی ہے، اور اس کے بعد انسان جیسا رہتا بھی نہیں ہے۔ میرا بیٹا جس کو میں نے پیدا کیا تھا، جس کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، آج وہ میرا شوہر بن گیا تھا۔ یہ بات سوچ کر ہی دماغ گھوم جاتا تھا کہ جیسے ہم اس دنیا میں نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی اس طرح کے معاملات ہو چکے تھے۔ اسی گاؤں میں کسی کی شادی اس کے سسر سے کروا دی جاتی تو کبھی کسی کی شادی اس کے دیور سے۔ ایک لڑکی کی شادی اپنے ہی بھائی سے بھی ہوئی تھی، لیکن اپنے بیٹے سے شادی کا یہ قصہ بہت سالوں کے بعد دیکھنے کو ملا تھا۔ کہتے ہیں کہ 40 سال پہلے بھی ایک عورت پر یہ وقت آیا تھا کہ اس کی شادی اس کے بیٹے سے کروا دی گئی تھی اور اس لیے اگلے ہی دن اس نے خودکشی کر لی تھی، لیکن اس طرح یہ رسم پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس کی خودکشی کرنے کے بعد زبردست قسم کی بھوک پڑ گئی تھی، جس کے بعد 20,000 لوگ مر گئے تھے۔
اس لیے مجھے کہا گیا کہ میں اس طرح کی اگر کوئی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی رہی ہوں تو بالکل بھی نہ کروں، نہیں تو میرے جانے کے بعد میری ساس اور میرے بیٹے کو بھی جان سے مار دیا جائے گا۔ میری حالت بہت بری تھی۔ یہ 7-8 دن مجھ پر کیسے گزرے تھے یہ میں ہی جانتی تھی۔ اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی۔ کم سے کم میرا شوہر میرا محافظ تھا۔ اگر وہ اس دنیا سے نہیں جاتا تو میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ ہوتا۔ یہ سب اسی لیے ہوا تھا کیونکہ وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ایک دن میں کھانا پکا رہی تھی جب میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ سلونی میرے لیے بھی کھانا پکا دو۔ میں نے کہا کہ شرم نہیں آتی مجھے میرے نام سے بلاتے ہوئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نام ہی لوں گا، امی کیوں کہوں، تم میری بیوی ہو اور بابا بھی تمہیں تمہارے نام ہی سے پکارتے تھے۔ میں نے وہیں سے چمٹا اٹھا لیا جس سے میں روٹیاں پکا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آئندہ اگر مجھے میرے نام سے پکارا اور اس طرح کی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرا بیٹا بھی سر چڑھ کر بولنے لگا کہ اپنی اوقات میں رہو، بیوی ہو، میری ماں نہیں۔ میرا شوہر جاتے جاتے مجھ پر کتنے ظلم کر گیا تھا، میرے بیٹے کا دماغ خراب کر کے چلا گیا تھا۔ میرا بیٹا وہی زبان بول رہا تھا جو اسی گاؤں کے مرد بولا کرتے تھے، یہ رسم پوری نہیں ہوئی تو ہم سب مر جائیں گے۔ تم کیا چاہتی ہو کہ تمہاری چھوٹی سی ضد کے پیچھے گاؤں کے ہزاروں لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے؟ میں نے اپنے بیٹے سے دور بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں، لیکن میں خودکشی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج ٹھیک 40 سال پہلے جس عورت کے ساتھ ظلم ہوا تھا اس نے اگلے دن خودکشی کر لی تھی کیونکہ اس کا واحد علاج خودکشی تھا، لیکن میں تو مر بھی نہیں سکتی تھی۔ کتنی بد نصیب تھی میں۔ میری ساس نے کبھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، لیکن اسے بھی مجھ پر ترس آتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں، میں نے اپنا بیٹا کھو دیا ہے اور تمہارا بیٹا بھی اب تمہارا بیٹا نہیں رہا۔ میں نے ان کو کہا کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ اس طرح دن گزرنے لگے اور ایک دن میری طبیعت خراب ہو گئی۔ یہاں پر یہ رواج نہیں تھا کہ کسی عورت کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ کسی مرد ڈاکٹر کے پاس جاتے، اور کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس بھی جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے شک پڑ چکا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن میں بے ہوش تھی اور آنکھ کھلی تو دائی میرے سہرانے کھڑی تھی۔ میری ساس منہ میں کپڑا دبائے رو رہی تھی جبکہ دائی نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ اب کون سی قیامت آ گئی ہے مجھ پر؟ اب زندگی میرے لیے کون سا نیا امتحان لے کر آئی ہے؟ بتائیں تو صحیح مجھے ہوا کیا ہے؟ لیکن انہوں نے کان کو ہاتھ لگائے ہوئے تھے۔ لیکن یہاں پر یہ پہلے بھی ہوتا ہی رہتا تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں معاف کر دو بیٹی، تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ اور خبر مجھے سنائی گئی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یہ خبر سنائی گئی کہ میں امید سے ہوں۔ میں فوراً ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میری ساس میرے سرہانے چپ کر کے بیٹھی تھی۔ میں کہہ رہی تھی کہ میں کیا کروں، لیکن مجھے جواب نہیں دے رہی تھی۔ ان کی آنکھیں پتھر کی ہو چکی تھیں۔ انہوں نے بس اتنا ہی کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اس سے برا کیا ہوگا؟ ابھی بھی وقت ہے، جو تو چاہتی ہے تو وہی کرو۔ میں نے اپنی زندگی گزار لی ہے اور جس کے نصیب میں زندگی لکھی ہوتی ہے موت اس کو نہیں آتی، اور جب موت لکھی ہوتی ہے تو زندگی نہیں رہتی۔ جو کرنا چاہتی ہو تو کرو، میری طرف سے تجھے اجازت ہے۔ پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھا رہی تھیں، کیا کہہ رہی تھیں، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ کام میں پہلے اس لیے نہیں کر پائی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میرے پیچھے میری ساس اور میرے بیٹے کو مار دیا جائے گا، لیکن میں تو جیتے جی مر رہی تھی۔ آدھی رات کے وقت اچانک سے میری آنکھ کھل گئی تو مجھے میرا شوہر خواب میں آیا، مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے بعد بس میرا دماغ معوف ہو گیا۔ میں نے کچھ چیزیں اٹھائیں اور میں یہ گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ چلتے چلتے میں شہر کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی سی گاڑی میری طرف آئی اور بالکل قریب آ کر رک گئی، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے میں ٹکرا گئی ہوں۔ یہ میری ذہنی حالت اس وقت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مجھے ایسا لگا کہ میں گاڑی سے ٹکرا گئی ہوں، لیکن گاڑی والے نے گاڑی روک دی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ بہت صاف ستھرے اور اچھے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔
ایک لڑکی میرے سرہانے بیٹھی تھی جو کافی سمجھدار اور پڑھی لکھی لگ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میرا نام سیما ہے، میں ڈاکٹر ہوں۔ آپ کیا کر رہی تھی سڑک پر؟ آپ کا گھر کدھر ہے؟ آپ کے گھر والے کدھر ہیں؟ بتائیں مجھے، میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ میں رونے لگی اور روتے روتے میں نے اس کو ساری کہانی سنا دی۔ اس نے بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ آج کل بھی اتنی جہالت ہے۔ پھر وہ اپنے دماغ میں کچھ سوچنے لگی اور مجھے بولی کہ میرے ساتھ چلو۔ وہ مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی جس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا اور الٹرا ساؤنڈ میں 1 گھنٹہ لگایا۔ اس کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا اور میں نے بھی اسے میری کہانی سنا دی۔ ڈاکٹر نے مجھے ایک خبر بتائی کہ جس کو سن کر میری جان میں جان آئی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے شوہر اس دنیا سے کب گئے تھے؟ تو میں نے کہا کہ تقریباً 1.5 مہینہ ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پھر یہ بچہ آپ کے شوہر کا ہی ہے، کیونکہ الٹرا ساؤنڈ میں جو تاریخ آ رہی ہے وہ 1.5 مہینے پہلے کی ہے۔ یہ بچہ میرے شوہر کا تھا۔ اب میں سیما کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ اس نے کہا کہ آپ کو اپنے گھر واپس بھیج دوں۔ میں نے کہا میں واپس نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ ہی رہیں، پھر ہم لوگ کچھ کرتے ہیں۔ وہ ایک عورتوں کے سینٹر سے بھی وابستہ تھیں۔ اس نے کہا کہ مجھے وہ وہاں چھوڑ دے گی۔ سیما ہی مجھے ایک مفتی صاحب کے پاس لے گئی جن کو یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، اس طرح کا نکاح جائز نہیں ہوتا۔ تمہارا نکاح ہوا ہی نہیں ہے، وہ تمہارا بیٹا ہے۔ تم بیٹے کی طرح ہی اس کی پرورش کر سکتی ہو اور اس کے ساتھ رہ سکتی ہو، کیونکہ محرم رشتوں میں تو نکاح جائز ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں یہ سن کر مطمئن ہوئی اور سوچنے لگی کہ جہالت اور رسومات پرستی نے ہماری زندگی کو کتنا برباد کیا ہے۔ لیکن میں اس گاؤں میں واپس نہیں جا سکتی تھی۔ کسی طرح اپنے بیٹے سے رابطہ کیا، اس کو یہ سب کچھ بتایا۔ وہ میرے پاس واپس آ گیا، لیکن ایک بری خبر لے کر کہ میری ساس اس دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ گاؤں والوں نے ہمارے گھر کو آگ لگا دی تھی۔ یہ خبر میرے لیے بہت بری تھی۔ میری ماں جیسی ساس اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو بھی مفتی صاحب کے پاس لے گئی جنہوں نے اس کا برین واش کر کے اسے ساری باتیں بتائیں۔ اس کے بعد وہ بھی بہتر ہو گیا۔ اب ہم دونوں شہر میں ہی رہتے ہیں۔ سیما نے ہمیں کام بھی لے کر دیا۔ میں ایک بڑے سے بنگلے میں ایک بہت اچھی خاتون کے لیے کھانا بناتی ہوں اور میرا بیٹا چوکیداری کرتا ہے۔ زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ مجھے نیک اولاد دے اور میں اپنے دونوں بچوں کی پرورش کروں گی۔ اس دنیا میں بہت برے لوگ ہیں، جیسا کہ اس گاؤں کے لوگ جو کہ مالک بنے پھرتے ہیں، عورتوں کی زندگی برباد کرتے ہیں۔ سیما کو میں نے سب کچھ بتایا اور سینٹر والوں کو بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس گاؤں کے خلاف خبر چلائیں گے، جا کر لوگوں سے بات کریں گے، ان کی مدد کریں گے۔ میں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ پھر وہ لوگ میری جان کے بھی دشمن ہو سکتے تھے، لیکن اب وہاں پر ظلم نہیں ہوگا۔ ہم کسی طرح بھی لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ دنیا پتھر کے زمانوں والی نہیں رہی کہ یہاں پر اس طرح کی حرکت ہوتی رہے۔ یہ سوچ کر تو میں بھی حیران ہوئی کہ جہالت ہی میری دشمن تھی۔ میں نے کیا سمجھ لیا؟ مجھے لگا کہ میرے بیٹے کے ساتھ میری شادی ہو گئی ہے اور وہ میرا شوہر بن گیا ہے، اور مجھے یہ لگا کہ شاید میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں امید سے ہوں اور یہ بچہ میرے مرحوم شوہر کی نشانی ہے۔ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا نام اپنے شوہر کے نام پر رکھوں گی اور ہمیشہ اس کی یادوں کے سہارے زندگی گزار دوں گی۔ اور پھر میں آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ رسمیں کبھی بھی انسانیت سے اوپر نہیں ہوتیں۔ رسموں کے پیچھے انسانیت کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی رسمیں جو انسانیت کے خلاف ہیں، ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ ہم لوگ تو ہر طرح سے پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ رسم تو خیر بہت بڑی تھی، ہم تو چھوٹی چھوٹی رسموں کے غلام ہیں کہ جو ہوتا ہے وہی ہوگا، جیسا ہوتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ عورت کو دبا کر رکھو، عورت تو غلامی کرنے کے لیے آئی ہے۔ وہ معاشرہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو عورت کو دبا کر رکھتے ہیں، ہمیشہ وہی معاشرے کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی عورتوں، اپنی بیٹیوں اور اپنی لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں، کیونکہ اگر عورت پڑھ لکھ جائے تو وہ نسلیں سنوار سکتی ہے۔